اندرون لاہور کی تنگ گلیوں میں جب لوگ چین کی نیند سو رہے ہوتے تھے تو ایک درندہ صفت شخص ہاتھ میں صرف ایک اینٹ اور دل میں خون کا جنون لیے گھوم رہا ہوتا تھا۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک ایسے ہی قاتل کی ہے جس کو لوگ برک کلر کے نام سے جانتے ہیں، جس کا نام تھا عامر قیوم۔ عامر کی پیدائش 1978 میں لاہور کے غریب علاقے مصری شاہ میں ہوئی۔ اس کے والد فیکٹری میں کام کر کے اور والدہ گھر میں کپڑے سی کے گزر بسر کرتے تھے۔ بچپن میں عامر ایک شریر اور معصوم بچہ تھا، لیکن گھر کا ماحول قطعاً یہ نہ تھا جس میں اس کو محبت اور شفقت مل سکے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ یہ ننھی سی جان اکثر اپنے باپ سے مار کھاتا اور باپ کے یہ الفاظ گونج رہے ہوتے کہ تو زندگی میں کبھی کچھ نہ کر پائے گا۔ غریبی، باپ کا غصہ اور ماں کی بے بسی نے عامر کے دل میں ایک نفرت پیدا کر دی۔ عامر اسکول میں تیز تھا، لیکن اکثر اپنے اساتذہ سے لڑتا رہتا تھا۔ انہی سب وجوہات کے باعث عامر 10ویں جماعت میں فیل ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کی طرف سے یہ سنتا ہے کہ اگر تو پڑھ نہیں سکتا تو میرے گھر میں رہ بھی نہیں سکتا، اور یہاں سے عامر کی کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ عامر گھر سے نکل گیا، کچھ سال اپنے دوستوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کے عقب رہتا رہا، چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنا گزر بسر کرتا، سگریٹ اور نشے کا عادی ہو چکا تھا، اور عامر نے ایک فیصلہ کیا کہ جس معاشرے نے مجھے کچھ نہیں دیا، ہر چیز سے محروم رکھا، اب میں اس سے بدلہ لوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عامر چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا سب کو گھورتا رہتا تھا اور کسی نے کبھی اس کے چہرے پر ہنسی نہ دیکھی۔ انہی دنوں عامر کو پولیس نے ایک چھوٹی چوری کے کیس میں پکڑا بھی، لیکن عمر کم ہونے کے باعث اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس دن عامر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا۔ سال 2005 گرمی کی ایک رات، لاہور سبزہ زار کے پاس مسجد کے باہر سوئے ہوئے ایک بے گھر شخص کے سر کو اینٹ سے کچل دیا گیا۔ لوگوں نے جب صبح دیکھا تو خون تو ہر طرف تھا، لیکن گواہ کوئی نہیں۔ پولیس نے سوچا کہ یہ شاید ایک چوری کا کیس ہے، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک لاش ملی، وہی اینٹ سے کچلا ہوا سر۔ ڈی ایس پی رانا کہتے ہیں کہ جب ہمیں دوسری لاش ملی تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے۔ اگلے کچھ مہینوں میں عامر نے ایک کے بعد ایک 14 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا، سب غریب، بے گھر اور مجبور لوگ۔ گواہ ان کا بھی کوئی نہیں، ثبوت صرف ایک اینٹ۔ پولیس کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 14 کے 14 لوگ انتہائی غریب اور سڑک کے کنارے سونے والے بے گھر لوگ تھے، اور ان 14 کے 14 لوگوں کا قتل ایک ہی پیٹرن سے کیا گیا، سر کو اینٹ سے کچل دینے کا پیٹرن۔ جب یہ سلسلہ بڑھنے لگا تو لاہور پولیس نے تمام بے گھر لوگوں کو شیلٹر میں بھیجنا شروع کر دیا، اور انہی دنوں ایک رات ایک نوجوان نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں اینٹ اٹھائے ایک بے گھر سوئے ہوئے انسان کی طرف رواں دواں ہے، اور جیسے ہی اس شخص نے اس سوئے ہوئے انسان کا سر کچلنے کے لیے اینٹ اٹھائی تو اس نوجوان نے شور مچایا۔ اس شور کی آواز سننے کے بعد وہ ملزم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، اور بالآخر گشت کرتی ہوئی پولیس نے اس بھاگتے ہوئے ملزم کو پکڑ لیا، اور وہ ملزم اور کوئی نہیں بلکہ
عامر قیوم تھا۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے عامر کو پکڑا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ کب سمجھو گے۔ عامر نے تمام گناہوں کا اعتراف کیا اور کہا مجھے دنیا نے ٹھکرایا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا، مجھے معاشرے نے صرف پتھر دیے، اسی لیے میں نے لوگوں کے سروں کو پتھر سے ہی کچل ڈالا۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جب کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ تھا سزائے موت۔ اور آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ جب عامر یہ فیصلہ سن رہا تھا تو اس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ میری کہانی تو یہاں ختم، لیکن تم لوگ میرے جیسے عامر پیدا کرتے رہو۔ آخرکار 2006 میں کوٹ لکھپت جیل میں عامر کو پھانسی دے دی گئی، لیکن عامر نے پاکستان کی کرمنل ہسٹری میں ایک داستان لکھ دی، عامر دی برک کلر، جسے نہ پیسہ چاہیے تھا نہ شہرت، صرف بدلہ۔ ہر قاتل کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن کوئی کہانی انسانیت سے بڑی نہیں ہوتی۔ عامر قیوم کا انجام اس چیز کی مثال ہے کہ جب بچوں سے محبت چھین لی جائے تو وہ معاشرے سے انسانیت چھین لیتے ہیں۔ انتہا تک وہ سنبھلتا ہی نہیں، ابتدا جس کی بگڑ جاتی ہے۔